بے لگام آزادی کسی دوسرے کے لیے درد سر بنے تو جواب بھی کرارا دینا پڑتا ہے۔ یہی حال سرحد کے اس پار کا ہے۔ اس ملک نے کبھی بھی دوستی کے جذبے کو نہ سمجھا، بلکہ دہشت اور بد امنی کو ہوا دے کر ہمیشہ کشمیری عوام کے جذبات سے کھیلا اور انہیں اپنی ہی جڑوں سے کاٹ دینے کی سازش کی۔ پاکستان کے قیام سے لے کر آج تک وہ ملک کسی نہ کسی طریقے سے بھارت کی ترقی اور خوشحالی دیکھ کر بدحال ہوتا آ رہا ہے۔ بٹوارے سے لے کر اب تک پاکستان نے مختلف طریقوں کے ہتھ کنڈے اپنا کر سرحد کے اس پار بدامنی پھیلانے کی کوششیں کیں۔ جب روایتی نوعیت کے داؤ پیچ بے اثر دکھائی دینے لگے تو کشمیر مسئلے کی رٹ لگا کر اپنی دیرینہ دشمنی نکالنے کے لیے کشمیر جیسے مہکتے گلشن میں دہشت کی آگ لگا دی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور دھیرے دھیرے سارا چمن آگ کی نظر ہونے لگا۔ بدنصیبی ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ ساتھ والی جو کنٹری ہے وہ کبھی امن ہی نہیں چاہتی۔ اگر آپ دیکھیں کہ یہ کشیدگی کو لے کر پورے ورلڈ نے، یورپ نے یہاں تک کہ بارڈرز ہی اپنے ختم کر دی، بیکاز دے ڈونٹ وانٹ بارڈرز۔ زمانہ ایسا آ چکا ہے کہ ہم ترقی چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، لیکن تکلیف کہاں کھڑی ہوتی ہے؟ تکلیف تب ہوتی ہے کہ جب بارڈر پار سے کچھ نہ کچھ معاملے سامنے آ جاتے ہیں، جب وہاں کی طرف سے پرووک کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ چیز پاکستان کو بھی سمجھنی چاہیے کہ جہاں تک ڈیولپمنٹ اور انفراسٹرکچر اور باقی ایجوکیشن باقی معاملات ہے، پاکستان ویسے کافی کمزور ہو چکا ہے اور ان کو بھی ورلڈ کے ساتھ کل کو چلنا ہے۔ اگر بارڈر پہ کشیدگی رہے گی پاکستان کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے اور ہمارے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور جس کی وجوہات جس کا میں سامنے یہ کہہ سکتا ہوں جس کا رزلٹ بہت برا ہوگا۔ جنگ جو ہے، جنگ سے کوئی بھی چیز آپ نہیں جیت سکتے اور جنگ سے تباہی ہوتی ہے اور نقصان ہو جاتا ہے۔ دہشت گرد کارروائیوں کے مخالف بھارت نے ہمیشہ سرحد کے اس پار کے ناپاک عزائم کو اگرچہ مٹی میں ملا دیا، مگر پاکستان تب بھی اپنے دوہرے رویے سے باز نہ آیا اور سرحد پار سے دہشت گردوں کی کھلے عام پشت پناہی سے لے کر ان کی دراندازی کو بڑھا کر کشمیر اور کشمیری لوگوں کو قتل و غارت اور بربریت کے حوالے کر دیا۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان معمولی کشیدگی ہو جاتی ہے تو بارڈر کے لوگوں کو اتنا پریشان ہونا پڑتا ہے، ان کو اپنے گھر بار چھوڑنے پڑتے ہیں، ان کو اپنی پراپرٹیز کو چھوڑ کے وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے اور کیجوالٹیز بھی وہیں ہو جاتی ہیں۔ جموں کشمیر کی اکانومی ختم ہو رہی ہے، ان بارڈر ایریاز کے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے۔ پاکستان کو بھی چاہیے کیونکہ ان کی اکانومی ختم ہو چکی ہے، ان کے لیے جنگ زیادہ تباہناک ہو سکتی ہے۔ ابھی عمران خان نے پرسوں ہی ایک بات کی تھی کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ یہاں کا کوئی بھی سربراہ جو ہے وہ فیصلہ نہیں لے سکے گا اس جنکشن پہ کہ وہ بات چیت کرے۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی ایما پر دہشت گردوں کی تربیت کھلے عام جاری رہی، جس کے نتیجے میں سرحدی علاقوں میں گولہ باری، جنگ بندی معاہدے کے خلاف ورزی اور معصوم لوگوں کا قتل ہوتا رہا۔ یہ سیدھی بات ہے، اگر انفلٹریشن ہوتی ہے، ہم جب بھی ہمارا ملک بات کرے گا، ان کا ملک بات کرے گا، ہمارے بارڈرز پہ شیلنگ ہوتی ہے، ان کے بارڈرز پہ ہوتی ہے، ہمارا ایک تناؤ کن رہتا ہے، ہماری فوج یہاں سے بھی مرتی ہے، ان کی بھی مرتی ہے، تو قدرتی بات ہے پاکستان کی انٹرفیرنس تو ہے، اور جب تک پاکستان کی انٹرفیرنس ہے تب تک اس مسئلے کو آپ سلجھا نہیں پاؤ گے۔ پاکستان بھی اپنا جو اس کا رویہ ہے اس کو نرم لہجے سے اس کو پیش آئے اور ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ملا کے ہندوستان کے ساتھ ایک بھائی چارہ قائم دائم رکھے اور یہاں کے حالات میں سدھار آ سکتا ہے۔ حالیہ پلوامہ واقعے نے ایک بار پھر اقوام عالم کی آنکھیں کھول دیں۔ بے گناہ جوانوں کے قتل کی ذمہ داری جیش محمد نے قبول کی۔ یہ وہ دہشت گرد تنظیم ہے جس کا ٹھکانہ کہیں اور نہیں بلکہ پاکستان میں ہے۔ جیش محمد، لشکر طیبہ جیسی کئی دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو کہ پاکستان کے اندر ہی پنپ رہی ہیں اور پوری دنیا کو اس بات کا علم ہے کہ ہندوستان اور افغانستان میں یہی دہشت گرد تنظیمیں سرگرم ہیں۔ پچھلی 2 دہائیوں سے کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں مل پا رہا ہے جس سے یہ پتا چلے کہ پاکستان نے سنجیدگی کے ساتھ اپنی سرحدوں کے اندر قائم دہشت گردی کے اڈوں کو ختم کیا ہو، بلکہ یہ صرف پاکستانی حکمرانوں کا دوہرا رویہ ہے کہ ہم مذاکرات چاہتے ہیں۔ تمام سیاسی اختلافات بالائے طاق رکھ کے سول سوسائٹی کو ایک اہم رول ادا کرنا ہے، دانشوروں کو ایک اہم رول ادا کرنا ہے۔ اس نوجوان نسل کو تو بچائے نا۔ میرے خیال میں وہ رول ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں جس کا قوم آگے جا کے نئی جنریشن ہم سے تقاضا کرے گی
کہ آگے آپ رہبر تھے, آپ بزرگ تھے, اگر ہم راستے سے بھٹکے تھے, اگر ہمیں راستہ صحیح نہیں تھا ملا تھا, تو لیڈر ہوتا ہے یہ صحیح راستہ دکھانے والا ہوتا ہے, اس کو راستہ دکھانے کا محافظ سمجھا گیا ہے, ہم پہ یہ رول ہے. یہ ہماری ریاست جموں کشمیر کے ان سیاسی رہنماؤں اور سابقہ قیادتوں کی نادانی ہے جو پاکستان کے مذاکرات کی راگ میں اپنا سر ملاتے ہیں. دہشت, خوف اور مارا ماری کرنے والوں سے کون سی بات ہو سکتی ہے؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ مخالف سمت سے کوئی انگارے برسائے اور آپ ان پر پھول نچھاور کریں. پاکستان کی طرف سے ایک کے بعد ایک گھناؤنی حرکت اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ وہ ملک دوست کہلانے کے لائق نہیں, اور اس صورتحال میں سرحد کے اس پار کے آقاؤں کے لیے بھارت سے کوئی رعایت کی توقع کرنا دور اندیشی نہیں. اس قوم کے ذمہ دار لوگوں کو اب ایک جٹ ہو کر اس پار کی چالوں اور حرکتوں کو ناکام کر کے ہی دم لینا ہوگا. ہمسایہ ملک کی کتنی ہی ایسی کارستانیاں گنائیں جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے چولے میں دو مکھوٹے رکھتا ہے. ان کا یہ دوہرا رویہ سب کے سامنے ہے. اس ملک کے ہر شہری کے لیے سوچنے سمجھنے کا موقع ہے کہ ہماری قوم کا دوست کون ہے اور دشمن کون. آئیے اپنی سوچ کو وسعت دیں اور رکھیں اپنی حفاظت اور سلامتی کی جانب بڑھتے قدم.